تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین اکرام، ایک بار پھر پروگرام لیے حاضر ہوئے ہیں ایک نئی صبح۔ اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور صبح کا سہانا موسم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے بندے کو صبح کرنی چاہیے، شام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں انسان کو جو ہے گزارنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ صبح و شام بندے کو کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے نا، صبح و شام میری پاکی بیان کرو۔ تو نمازوں کی پابندی، صبح اٹھیں تو فجر کی نماز، شام کو سوئیں تو عشاء کی نماز پڑھ کر بندہ سوئے تو انشاءاللہ ایک پرسکون زندگی ہم گزار سکیں گے۔ اور بندہ صبح و شام ذکر الہی میں مشغول رہے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کی زندگی میں بھی سکون ہوگا، اس کے گھر میں بھی سکون ہوگا، اور اس کی لائف میں بھی انشاءاللہ سکون ہوگا۔ ناظرین اکرام، آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہوا ہے جسے تمام مخلوق جتنی قوت سماعت عطا فرمائی ہے، یعنی جتنی تمام مخلوق کی سننے کی طاقت ہے وہ اس فرشتے کی طاقت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کو تمام مخلوق جتنی قوت سماعت عطا فرمائی ہے۔ اب جو کوئی میرا امتی جہاں سے بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ اس کا اور اس کے والد کا نام میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے۔ تو درود پاک پڑھنے کے ویسے بھی بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور جب بندہ درود پڑھتا ہے تو اس کا نام، اس کے والد کا نام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ ایک تو عشق والی بات یہ ہے کہ جب بندہ جتنی بار جو ہے وہ یاد کرتا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، دن کے اندر جتنی بار درود پاک پڑھتا ہے تو گویا اتنی بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ خیر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اگر بندہ محبت کرتا ہے، اور حضور سے محبت کرنی بھی چاہیے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نام اگر اپنا پیش کرواتے رہنا چاہیے تو یہ جو ہے نا وہ محبت پر دلیل بھی ہو جاتی ہے کہ بھائی جو میرا محبوب ہے اس کے سامنے میرا تذکرہ بھی ہو رہا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سماعت دیکھیں، حضور کا جو ہے وہ انداز دیکھیں۔ جب خادم دربار رسالت کی سماعت کا یہ عالم ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قوت سماعت کا عالم کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، اور فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ تو اپنی فریادوں کا، اپنی التجاؤں کا، اپنی جو ہے وہ فریاد کا مرکز جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو بنانا چاہیے۔ ناظرین، آج بھی ہمارے ساتھ بہت سارے مہمان شامل ہوں گے، انشاءاللہ وقت مقررہ پہ ان سے بھی آپ کو ملائیں گے، اور آپ کو کلام بھی سنائیں گے، آپ کو آپ کی فرمائشوں کو بھی پروگرام میں لینے کی کوشش کریں گے۔ آج بھی ایک خاص ٹاپک ہوگا، اس ٹاپک پر ہم ڈیٹیل سے کلام کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ جو ہے وہ بڑے ہی پیارے نعت خواں الطاف بھائی تشریف فرما ہے۔ کیسے ہیں الطاف بھائی؟ سب ٹھیک ٹھاک؟ ماشاءاللہ، بڑی پیاری آواز ہے، اور اس پیاری آواز میں ہم ان سے جو ہے ماشاءاللہ کلام بھی سنتے رہتے ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ بہت کچھ یہ سنائیں گے۔ تو الطاف بھائی آج بھی کوئی کلام؟ جی، تو سب سے پہلے تو کلام ہی شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید گفتگو کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مفت بالا
کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں، ہائے نکما تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل کبھی کرتا نہیں میلا تیرا۔ تو ایک میں کیا کی حقیقت کتنی، کہ مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حب دنیا سے تو بچا یا رب، حب دنیا سے تو بچا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، کاش لب پر میرے رہے جاری مولا، کاش لب پر میرے رہے جاری، ذکر محبوب اور تیرا یا رب، ذکر محبوب اور تیرا یا رب، طغیانیاں گناہوں کی آگ، طغیانیاں گناہوں
لگا یا رب پار نہیں میری لگا یا رب نفس و شیطان ہو گئے غالب ان کے چنگل سے لے چھڑا یا رب میں جا کر دیا گناہوں نے مولا نیم جا کر دیا گناہوں نے مرض اسی سے دے شفا یا رب ہائے حسن عمل نہیں پلے حشر میں میرا ہوگا کیا یا رب کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں مولا کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں ہو ہی جاتا مبتلا یا رب کس کے در پر میں جاؤں گا مولا گر تو ناراض ہو گیا یا رب خوف آتا ہے نار دوزخ سے ہو کرم بہر مصطفیٰ یا رب کر دے جنت میں تو جوار ان کا اپنے عطار کو عطا یا رب اپنے بدکار کو عطا یا رب عاشق مصطفیٰ بنانا یا کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، قسمت میں لاکھ پیج ہوں 100 ہزار کج،
قسمت میں لاکھ پیج ہوں 100,000 کج، یہ ساری گتھی صرف تیری سیدھی نظر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار کرم فرمائیں تو انشاءاللہ ہمارے گناہوں کی نحوست بھی ہم سے دور ہو سکتی ہے۔ ناظرین اکرام، ہمارے ساتھ ماشاءاللہ مظفر بھائی تشریف فرمائے ہیں۔ مظفر بھائی کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید۔ کیسے ہیں حضرت؟ خیریت؟ الحمدللہ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مظفر بھائی، پروگرام جاری ہے ایک نئی صبح، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جہنم۔ بندہ تمنا تو جنت کی کر رہا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت سارے کام وہ بندہ جہنم والے کر رہا ہوتا ہے۔ تو تمنا کسی اور کی ہے، کام کچھ اور ہیں، تو پھر نتیجہ بھی کچھ اور ہی ہونا ہے۔ تو پہلے تو یہ کلیئر فرمائیں کہ جہنم کیا ہے اور جہنم کن کے لیے بنائی گئی ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں، پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ تو یہ دوزخ جو ہے اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا مظہر ہے، اور ایک ایسا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے نافرمانوں کے لیے، جو گناہ کرنے والے ہیں، نافرمانی کرنے والے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرنے والے ہیں، ایسے افراد کے لیے، ایسے سرکشوں کے لیے جہنم بنائی گئی ہے۔ آج دنیا میں بھی کئی چیزیں سزا کے طور پہ دی جاتی ہے، بعض ایسے جیل خانے ہوتے ہیں صحیح، یا اور اگر دیگر سزائیں ہوتی ہے تو وہ سزاؤں کو اسی لیے رکھا جاتا ہے اور سزاؤں کی تشہیر بھی کی جاتی ہے کہ اس سزا کو دیکھ کر کوئی بندہ اس جرم کے ارتکاب کی طرف نہ بڑھے، اس سزا کو دیکھ کر ڈر جائے، اس مکان کو دیکھ کر ڈر جائے، اس جیل خانے کو، اس قید خانے کو دیکھ کر ڈر جائے کہ اگر میں نے یہ معاملہ کیا تو پھر اتنی سخت جو ہے صعوبتیں مجھے برداشت کرنی ہوں گی۔ تو یہ دنیا کے قید خانے، دنیا کی سزائیں، آخرت کا جو عذاب ہے، سب سے ہلکا عذاب جو ہے، اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ صحیح، دنیا میں جہاں سختیوں کی، جہاں عذابات کی، دنیاوی تکالیف مشقت کی انتہا جہاں ہوتی ہے، وہاں اس کے آگے سے آخرت کے عذاب کی ابتدا ہوتی ہے۔ کیا بات ہے۔ اور یہ عذاب قبر ہے، نزاع کے عالم میں سختیاں ہیں، پھر عذاب قبر ہے، اور پھر جہنم، جہنم جسے اردو میں دوزخ بھی کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ دنیاوی جو پریشانیاں ہوتی ہیں، دنیاوی عذابات جن کی بات کر رہے ہیں نا آپ، سزائیں، جی، تو اس طرح کی ہوتی ہیں کہ بندے کی روح کانپ جاتی ہے نا۔ تو دنیاوی عذابات اور دنیاوی سزاؤں کا یہ عالم ہوتا ہے، قبر کے اور مطلب پھر میدان محشر کے واقعات، پھر جہنم کے عذاب کے بارے میں تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے بتایا گیا، بلکہ یہ روایت بھی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا اور پھر اس کو جو ہے آراستہ کیا گیا، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام جو ہے اس کی طرف بڑھے، تو آپ نے عرض کیا کہ مالک و مولا، یہ تو ایسا گھر ہے نعمتوں کا کہ جو بھی اس کا تذکرہ سنے گا وہ ضرور اس میں جانے کی کوشش کرے گا، اس کا شوق رکھے گا۔ پھر جنت کے راستے کو جو ہے نا مشکل بنایا گیا، مشکلات سے، تمام تر چیزوں سے وہ کر دیا گیا۔ تو پھر انہوں نے عرض کیا کہ مالک و مولا، اب تو ایسا خوف معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس میں کوئی نہیں جا پائے گا۔ صحیح۔ اسی طرح جہنم کا تذکرہ جب کیا گیا، جہنم کو بنایا گیا، تو اس کے بارے میں یہ آیا کہ اے اللہ، یہ تو ایسا گھر ہے، ایسے طرح طرح کے عذابات ہیں، اس میں آگ کا عذاب ہے، اس کے سانپ بچھو کا الگ عذاب ہے، ان کی جو غذائیں ہوں گی، غذاؤں کے بارے میں بتایا گیا کہ گلے میں اٹکنے والا پانی ہے، بالکل گرم کھولتا ہوا پانی جو ہے ان کی اتڑیاں جو ہے کاٹ کر ان کے پیروں پر گرا دے گا، طرح طرح کی جو اس کے جو ہولناکیاں ہیں، اس کی وادیاں ہیں، اس کی کئی چیزوں کے، اس کے طبقات کے بارے میں بتایا گیا۔ تو بندے کو جو ہے نا اس سے ڈرنا چاہیے۔ اور یہ جو جہنم کہاں ہے، تو روایتوں کے مطابق یہ 7ویں زمین کے نیچے ہے، یعنی ہر زمین کی موٹائی، آج زمین و آسمان کا فاصلہ کتنا زیادہ ہے، پھر پہلے آسمان کی موٹائی، دوسرے آسمان کی موٹائی، اسی طرح زمینیں جو ہے نا 7 زمینیں ہیں، صحیح، نیچے نیچے نیچے، تحت الثری، تو وہاں پر جہنم کو رکھا گیا ہے، 7ویں زمین کے نیچے، 7ویں زمین کے نیچے۔ اور اب جو ہے ایسے عالم میں بھی آج جس طرح سے سورج اتنا دور ہے، لاکھوں کروڑوں کلومیٹر دور ہے، بہت بہت زیادہ دور ہے، لیکن آج بھی اس کی گرمی اتنی دور سے تمازت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ انسان برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ صحیح، تو جہنم کو بتایا گیا کہ اگر سوئی کی نوک کے برابر کھول دیا جائے، 7ویں زمین کے نیچے ہے، لیکن وہاں سے بھی اگر سوئی کی نوک کے برابر کھول دیا جائے تو ساری دنیا جو جل کر جو ہلاک ہو جائے گی، مخلوقات جو ماری جائے گی۔ یہ اتنی سخت اس کی آگ ہے کہ جس کے بارے میں بتایا گیا کہ 1000 سال تک جہنم کی آگ کو دہکایا گیا، بھڑکایا گیا، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، ریڈ کلر کی انگارہ بن گئی۔ پھر 1000 سال تک دہکایا گیا،
تو پھر وہ سفید ہو گئی اور پھر 1000 سال تک مزید بھڑکایا گیا تو وہ سیاہ ہو گئی. یعنی اب اس میں روشنی بھی نہیں ہے, سیاہ ہے, اندھیرا ہے, اور اتنی سخت آگ ہے کہ یہ بھی بتایا گیا کہ کوئی جہنمی شخص جو جہنم میں ڈالا گیا ہو, اس کو اگر جہنم کی آگ سے نکال کر دنیا کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے تو یہ آگ اس کو اتنی ٹھنڈی محسوس ہوگی کہ اس آگ کے اندر اس کو نیند آ جائے گی. تو ذرا ہم سوچیں, ہم اس دنیاوی آگ کا دھواں برداشت نہیں کر سکتے, دور سے اس کی تپش برداشت نہیں کر سکتے. اگر گیس وغیرہ پر, چولہے پر کوئی برتن رکھا ہو تو وہ برتن اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ اس پہ اگر ذرا سا ٹچ ہو گیا تو ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. چھالے نکل آتے ہیں, لوگوں کو پرابلم ہو جاتی ہے, زخم بن جاتے ہیں. یہ دنیاوی آگ کا یہ عالم ہے کہ جب بندہ ہلکے سے بھی اگر نا انگلی کا پورا بھی آگ میں چلا جائے نا تو تڑپ جاتا ہے, جی چیخیں نکل جاتی ہیں. تو جہنم کی آگ کا عالم کیا ہوگا؟ ابھی آپ نے سنا بھی ناظرین کہ جہنم کی آگ میں ڈالے جانے کے بعد جب بندہ دنیاوی آگ میں اس کو اگر ڈالا جائے تو وہ سکون محسوس کرے گا. اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہنم کی آگ کس طریقے کی ہوگی اور جہنم کی کتنی بڑی ہے, کتنی اس کی ہیئت ہے. اس کے بارے میں روایت میں نے پڑھی, مظفر بھائی, فرمایا گیا کہ جہنم کی 70,000 لگامیں جب اس کو قیامت کے دن لایا جائے گا ناظرین, تو جہنم کی 70,000 لگامیں, اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ کر لے کر آئیں گے. آپ دیکھیں کتنی بڑی جہنم ہے, اور فرشتوں کی تعداد کا اندازہ آپ لگائیں کہ فرشتے کتنی زیادہ تعداد میں ہیں. 70,000 کو 70,000 سے ملٹیپلائی کریں تو 4 ارب 90 کروڑ ہوگا. اللہ اکبر, 4 ارب 90 کروڑ فرشتے جو ہے نا کھینچ کر لائیں گے تب وہ جہنم جو ہے سامنے آئے گی. پر یہ جہنم ہے. اور جہنم کے دروغہ کے بارے میں شاید آپ نے کچھ پڑھا ہو تو اس بارے میں رہنمائی فرمائیے. جہنم پر کوئی نگران مقرر؟ جی بالکل, جہنم کے داروغہ کا نام ہے حضرت مالک علیہ السلام. اچھا, یہ اللہ کے فرشتے ہیں اور جہنم پر مامور کیا گیا. اور جہنم کے اندر اور بھی ایسے سخت فرشتے ہیں جو کسی کی مطلب رعایت نہیں کریں گے. ان کو پتہ ہے کہ جو آنے والے ہیں یہ کون ہیں, یہ اللہ کے نافرمان ہیں, اور حکم ہوگا تو جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا طرح طرح کے عذاب. بلکہ جہنم میں جاتے جاتے سورہ ملک میں بھی اس کا بیان ہے کہ فرشتے جو ہے نا جہنمیوں سے پوچھیں گے, الم یاتکم نذیر, کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور اس جہنم سے بچنے کا کسی نے جو ہے تذکرہ نہیں کیا تھا؟ دنیا میں کسی نے نہیں بتایا تھا؟ تو وہ خود کہیں گے, جو ایمان نہیں لائے, جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا, نبیوں کو جھٹلایا, معاذ اللہ ان کی تکذیب کی, ان کا مذاق اڑایا, ان کی باتوں کو قبول نہیں کیا نا, وہ خود کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء. ہم نے یہ کہا کہ ہم نے جو بالکل آئے تھے, وہ ہمارے پاس ڈر سنانے والے آئے تھے, لیکن ہم نے انہیں جھٹلایا اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں اتارا. یعنی اللہ کی آیتوں کا انکار کیا, آسمانی کتابوں کا, وحی الہی کا انکار کیا اور کچھ نہیں مانا. تو وہ خود اقرار بھی کر رہے ہوں گے, اقرار کر رہے ہوں گے کہ نہیں آئے تھے لیکن ہم نے نہیں مانا, ہائے ہماری خرابی. وہاں چیخ و پکار کا عالم ہوگا, لیکن چیخ و پکار لا حاصل رہے گی. آج دنیا میں بندہ جہنم سے بچنے کی کوششیں کرے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرے, ورنہ وہاں جانے کے بعد اچھا بعض لوگ جو ہے اس میں بھی معاذ اللہ مذاق میں یا ایسے ہی بے توجہی میں کہ بھائی کیا کر سکتے ہیں, جو ہوگا سب کا وہ اپنا بھی ہوگا, یا جو پھر ہوگا دیکھا جائے گا سب کا جو ہوگا وہ اپنا ہوگا. یا بعض لوگ ارے بھائی جیسا ہوگا برداشت کر لیں گے, اس کے بارے میں مذاق جو ہے بنایا جاتا ہے یا اس کو ہلکا سمجھا جاتا ہے. تو آخرت کے اور جہنم کے عذاب کو ہلکا سمجھنا, اس میں تو ایمان برباد ہونے کا اندیشہ ہے کہ عذاب الہی کا اور عذاب آخرت کے استخفاف اس کو ہلکا جاننا ہے کہ برداشت ہو جائے گا, دیکھ لیں گے. یہ بالکل برداشت نہیں ہو سکتا. 1 سیکنڈ کے امیر علیہ سنت بھی فرماتے ہیں کہ 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی یہ عذاب برداشت نہیں ہو سکتا. لیکن آج بندہ جو ہے اچھا دنیاوی طور پر آج جو سزا کوئی ایسی ہوگی نا کہ بھائی ایسا نہیں کرنا, مثال کے طور پہ کسی کا حادثہ ہوا ہو, 2-3 منزلیں سے کوئی نیچے گرا ہو, کئی ہڈیاں اس کی ٹوٹ گئی ہو, بہت سارے زخم آئے ہوں, پھر 2-3 مہینے علاج کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا ہو. اب اس کو جب بھی وہ واقعہ یاد آئے گا نا, یا کوئی کہے گا بھائی پھر گرنے کے لیے تیار ہو, پھر دھکا ماروں تم کو, نہیں بھائی میں اگرچہ ٹھیک تو ہو گیا ہوں, 2-3 مہینے میں نے کور تو کر لیا,
میری ہڈیاں سب جو ہے فریکچر وغیرہ سب صحیح ہو گئے ہیں, سارے زخم دور ہو گئے, لیکن وہ جو تکلیف ہوئی تھی نا وہ تکلیف مجھے یاد ہے. تو میں بالکل جو ہے نا اس کی طرف بالکل نہیں بڑھوں گا بھائی, وہاں سے بالکل مجھے نہیں, یہ معاملہ مجھے قبول نہیں ہے. اور وہ جہنم کا عذاب. اچھا برزخ میں بھی کچھ عذابات جو بتائے گئے ہیں, یا معراج میں, شب معراج میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عذابات کے کچھ منظر بھی ملاحظہ فرمائے, تو وہ عذابات ایسے ہوں گے نا ریپیٹڈ ہوتے رہیں گے. اچھا, یعنی کوئی عذاب ہوا بندہ, جیسے ایک الشجاع الاقرع جو نمازوں کو قضا کرنے والوں کے لیے قبر میں نا ایک سانپ مسلط کیا جائے گا, اور وہ اپنے لوہے کے ناخنوں سے اس کو پکڑے گا. مردے کو جب ڈسے گا نا, تو جب ڈسے گا تو وہ 70 گز زمین کے اندر گھس جائے گا, دھنس جائے گا. ابھی اپنے ناخنوں سے پھر چیر کر اس کو باہر نکالے گا, پھر ڈسے گا, اور اس طرح سے اس کا عذاب کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک بار کی بات نہیں ہے, ایک بار کی نہیں, بار بار. جو جنت میں جانا تھا, جو جنت میں, جن کو جنت میں جانا تھا وہ جنت میں چلے گئے, جن کو جہنم میں جانا تھا وہ جہنم میں چلے گئے. موت کو ذبح کر دیا گیا, اب کسی کو مرنا نہیں ہے, اب عذابات ہونے ہیں تو پھر وہ دائمی سلسلہ چلتے رہنا ہے. ایسا نہیں کہ بھائی چلیں لمیٹڈ ٹائم تک ہو. اور جیسے کہ مظفر بھائی نے فرمایا نا کہ 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے برابر بھی جہنم کا عذاب برداشت نہیں ہو سکتا. جہنم کے عذاب کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ سب سے ہلکا عذاب جو دیا جائے گا جہنم میں وہ یہ ہوگا کہ جہنمی کو آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی. آگ کی جوتیاں ہوں گی, جوتیوں کے اندر آگ ہوگی, اور جب آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی تو اس کا دماغ کھولنے لگے گا, جیسے ہانڈی کھولتی ہے. پتیلی اگر ہم اس پہ ہانڈی جو ہے وہ آگ پہ رکھتے ہیں تو وہ کھولنے لگتی ہے, ایسے ہی اس کا دماغ کھولے گا, اور وہ چاہے گا کہ جلد سے جلد یہ چیز اتر جائے, دور ہو جائے. تو یہ جو ہے وہ جہنم کے آگ کے جہنم کا جو عذاب ہے اس سے سب سے ہلکا عذاب بیان کیا گیا کہ آگ کی جوتی پہنا دی جائیں گی. اور پھر مظفر بھائی یہ بھی کہا گیا کہ اس شخص کو دنیا وغیرہ دے کر یہ پوچھا جائے گا کہ اگر تیرے پاس دنیا ہوتی, پوری کی پوری دنیا تیرے پاس ہوتی, تو اس عذاب سے بچنے کے لیے تو کیا کر سکتا تھا؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں میں پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ اس عذاب سے بچنے کے لیے دے سکتا تھا. عزیز یہ ہے جہنم کا ادنا عذاب, جس کو ہم ہلکا عذاب تو یوں کہہ نہیں سکتے کہ بھئی ہلکا عذاب ہے, بس اس کے لیے دیگر عذابات کے مقابلے میں یہ ایک تھوڑا نارمل عذاب ہے, ہلکا عذاب ہے, یوں کہا جا سکتا ہے. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ جو سب سے چھوٹا عذاب ہے اس کا یہ عالم ہے کہ بندہ پوری دنیا دینے کے لیے تیار ہے اس عذاب کو دور کرنے کے لیے. تو جہنم کے جو بڑے بڑے عذابات جس کے بارے میں کہا جاتا ہے تو ان کا عالم کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ جہنم کے عذاب سے بھی محفوظ فرمائے اور جنت میں داخلہ بھی نصیب فرمائے. تو ناظرین کرام یہ عقیدہ, اچھا یہ چیز بھی اور یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دوزخ جو ہے, جہنم جو ہے وہ حق ہے نا. جو اس کا انکار کرے گا وہ دائرۂ اسلام سے باہر ہو جائے گا, وہ مسلمان نہیں رہے گا. دوزخ جو ہے وہ حق ہے, اس کا انکار کرنے والا یہ جو ہے وہ مسلمان نہیں رہتا ہے. اچھا اس میں بھی جو گناہوں کی طرف, جو جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال ہوتے ہیں, اس میں سب سے بڑا جو ہے وہ عمل آتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی انکار کر بیٹھتا ہے. اب خدا کا جو ہے وہ اگر انکار بندے نے کیا اور مسلمان نہیں رہا تو پھر تو, اور اسی حالت میں اگر انتقال کر گیا تو پھر تو ہمیشہ جو ہے وہ جہنم جو ہے اس کی مقدر ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے ایک عمل آتا ہے کہ بندہ خدا کا انکار تو نہیں کرتا, لیکن خدا کے ساتھ ساتھ دیگر لوگوں کو بھی, دیگر یعنی غیر خدا کو بھی خدا کی عبادت کے اندر شریک کر لیتا ہے, یعنی شریک ٹھہرا لیتا ہے. تو اس طریقے کے بھی جو ہے وہ گناہ پائے جاتے ہیں. اور شرک کے بارے میں تو کہا گیا کہ یہ اکبر الکبائر ہے نا, گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے. ایک حدیث پاک میرے سامنے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. انہوں نے کہا کہ ایک شخص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, کون سا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ بڑا ہے؟ دیکھیں حضور فرماتے ہیں, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی شریک ٹھہراؤ حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, پیدا کرنے والا ہے, وہی رزق دینے والا ہے. اب اس کی عبادت میں بندہ اگر کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اگر اسی گناہ پہ انسان کی موت ہو گئی تو پھر ہمیشہ جو ہے وہ جہنم اس کا مقدر بن جائے گی, ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا. مزید مظفر بھائی جہنم کے اعمال کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے. مزید بہت سارے اعمال ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے, جن کے سبب بندہ جو ہے نا کہیں جہنم والے کام کر رہا ہوتا ہے اور پھر جہنم اس کا مقدر بن جاتی ہے. تو اور کیا اعمال ہیں, آپ کیا فرمائیں گے؟ پہلے جو یہ شرک کا تذکرہ ہوا تو یہ شرک کے متعلق کچھ اور باتیں میں عرض کروں گا. کہ شرک جیسے آپ نے بتایا
اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں شریک کسی کو کرنا، صحیح ہے، تو عبادت کے لائق کسی اور کو سمجھنا یا اللہ کے علاوہ بھی کسی کو جو ہے عبادت کے لائق سمجھنا، عبادت کرنا، پوجنا، صحیح ہے، تو کئی لوگ جو ہے نا شرک کی غلط ڈیفینیشن بیان کر کے بڑی تعداد میں لوگوں کو جو ہے نا گمراہ کر رہے ہوتے ہیں. ہاں فتوی یہ لگا بھی رہے ہوتے شرک ہیں، ہے، وہ صحیح، بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے. شرک جو ہے اصل شرک وہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی جائے یا کسی کو واجب الوجود مانا جائے. صحیح ہے. یہ ایک اللہ کی ذات ہے، واجب الوجود ہے. اچھا یہ جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ جو سنی حضرات کے حصے میں یہ جو چیز آئی ہے نا کہ بزرگوں سے مدد طلب کرنا ہے نا، اور پھر ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک مؤدبانہ جملہ یا رسول اللہ کہنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا کے لیے پکارنا، تو یہ ادب والوں کا حصہ ہی ہے. اچھا یہ لوگ بھی کبھی یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ معاذ اللہ ہم نے ان کو جو ہے بزرگان دین کو خدا سے ملا دیا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہم نے خدا کے برابر کر دیا ہے؟ ایسا نہیں سوچ رہے ہوتے، بلکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ حضور حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے، لیکن اللہ کے دیے ہوئے سے اللہ کے نیک بندے بھی مدد کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ان کی جو مدد ہوتی ہے وہ ذاتی مدد نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مدد ہوتی ہے وہ ذاتی ہوتی ہے، ان کی عطائی ہوتی ہے. تو یوں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں معاذ اللہ کبھی شریک نہیں ٹھہرا رہے ہوتے، بلکہ جو ہے نا وہ ان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ وسیلہ بنا رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ تہمت یہ لوگوں کی طرف لگا دیتے ہیں ایمان والوں کی، جو شرک نہیں کر رہا ہے اس کو مطلب شرک، اس کے کام کو شرک کہنا اور اس کو مشرک کہنا. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ شرک کا دعویٰ بھی کرنا ہے، شرک کے فتوے بھی لگانا ہے، اور پھر جن کو شرک کرنے والا کہہ رہے ہیں انہی کے پیچھے آ کر نماز بھی پڑھنا ہے. اگر جو شخص کسی کو مشرک مان رہا ہے، کسی کو دین سے باہر مان رہا ہے، تو پھر وہ اپنے عقیدے پہ مضبوط تو رہے کہ بھائی یہ شخص جو ہے جو بھی ہے یہ مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ لائق امامت نہیں ہو سکتا. اب ایک طرف جو ہے فتوے بھی لگائیں گے، ایک طرف ہماری مساجد میں اہل سنت کے مساجد میں آ کے ایسے لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور مزارات پہ بھی بعض اوقات جاتے ہیں، لوگوں کو لے جاتے ہیں اور وہاں دکھا کر. اب وہاں اگر کوئی جو ہے کم علم جو ہے مسلمان ہے، اگر وہ مزارات کو چومنے کے لیے جھکتا ہے یا وہاں سجدے جیسی شکل بناتا ہے، اچھا سجدہ بھی بعض لوگ تو یہاں تک بڑھ جاتے ہیں کہ چومنا شرک ہے، چومنے کو بھی کسی نے تعظیماً کوئی چیز. اچھا وہی لوگ جو ہے نا اپنے بچے کو بھی چوم رہے ہوتے ہیں، اپنی جو ہے نا بیٹے کو بھی چوم رہے ہوتے ہیں، محبت میں ضروری بھی مطلب ٹھیک بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یاد نہیں آتا. اور جہاں پر یہ یاد آتی ہے کہ بھائی کسی اللہ والے کے ہاتھ اگر ہم چوم لیں یا کسی بزرگ کے ہاتھ اگر ہم چوم لیں تو معاذ اللہ اس طریقے کی باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں. اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم ماشاءاللہ، انہوں نے تو ان کا تو یہ فرمان ہے کہ چومنا جو ہے نا شرک نہیں ہے بلکہ شرک شکن ہے. اچھا شرک کو توڑنے والا ہے. کیا بات ہے. کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کو کوئی چوم سکتا ہے، اللہ کو کوئی چھو سکتا ہے؟ نہ اللہ کو کوئی چھو سکتا ہے نہ چوم سکتا ہے. تو جب بندہ کسی کو چوم رہا ہے نا تو پہلے ہی وہ اس چیز سے نکل جا رہا ہے کہ میں کسی کو اللہ نہیں سمجھ رہا. صحیح ہے، بالکل صحیح. میں جو اللہ کا بندہ سمجھ رہا ہوں، اللہ کے نیک بندے ہیں، دوست ہیں، علماء ہیں، اولیاء ہیں، ان کی دست بوسی کوئی کر رہا ہے. صحیح. تو یہ چومنا جو ہے یہ شرک نہیں ہے، فاتحہ دلانا شرک نہیں. بعض لوگ شرک ہر چیز میں جہاں بھی کوئی چیز کی تعظیم آئی، بلکہ یہاں تک لکھنے والے بڑھے کہ معاذ اللہ لکھ دیا کہ نماز میں حضور کا خیال لانا یہ گدھے اور بیل کے خیال میں ڈوب جانے سے بدتر ہے. اللہ اکبر. اللہ یعنی معاذ اللہ تعظیم کا کوئی بھی معاملہ، ارے نماز ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، بالکل عبادت کی جا رہی ہے، لیکن کیا اب اگر اس میں حضور کا خیال آئے گا تو معاذ اللہ توہین کے ساتھ آنا چاہیے، تعظیم کے ساتھ آ جائے گا تو کیا یہ شرک ہو جائے گا؟ تو ایسی کئی باتیں لوگ جو ہے نا غلط اس کے بارے میں وہ ہیں. تو یہ کئی باتیں جو ہے یہ شرک بالکل نہیں ہے. اصل پرابلم یہی ہوتا ہے کہ مظفر بھائی اگر ہم کسی بھی مسئلے کی نا جڑ تک پہنچ جائیں اور اس کی علت، اس کی وجوہات، ساری چیزیں سامنے ہوں تو انسان خود ہی کلیئر ہو جاتا ہے کہ بھائی ہاں یہ صحیح تھا اور یہ صحیح نہیں تھا. کبھی کبھی نا آدھا علم انسان کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے. بھائی تھوڑا سا سن لیا، اچھا اس نے ایسا کر دیا، اچھا اس کے ساتھ ایسا ہو گیا، تو بھائی پھر حکم لگنے شروع ہو جاتے ہیں، فتوے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. کیا وجوہات تھیں، کیا علتیں تھیں، وہ ساری چیزیں بالائے طاق رکھ دی جاتی ہیں. یہ بہت ساری چیزیں کے پیچھے نا اکثر وجوہات سامنے آتی ہیں کہ بندہ جو ہے نا وہ انداز اظہار محبت کر رہا ہوتا ہے نا، عشق بھرا اس کا انداز ہوتا ہے، اس میں جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور کو وسیلہ بھی بنا رہا ہوتا ہے، بزرگان دین کو وسیلہ بھی بنا رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ بھی جان رہا ہوتا ہے کہ حقیقت میں مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتا ہے اور ان کی عطائی سے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر جو ہے وہ بزرگان دین جو ہے وہ مدد کر سکتے ہیں. تو یوں پرابلم جو ہے نا وہ کہیں اور ہوتا ہے اور نکلتا پھر کہیں اور ہے.
اچھا، ایک علم کے تعلق سے بھی کہا جاتا ہے کہ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یا انبیاء کرام کا علم غیب مانا جائے، اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب و شہادہ ہے، صحیح، ہر کھلے اور چھپے کا جاننے والا، اور اللہ تعالی قرآن پاک کی آیت شاہد ہے، اور غیب کا جاننے والا اپنے علم غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کے. کیا بات ہے، سبحان اپنے رسولوں کو اللہ تعالی علم غیب عطا فرماتا ہے. پھر رسولوں کی، نبیوں کی وساطت سے، ان کے وسیلے سے اولیاء کرام کو بھی بعض جو ہے علم غیب کی باتیں جو ہے پتہ چلتی ہے. صحیح ہے. تو اب بعض لوگ یہ خیال پیش کرتے ہیں کہ غیب کا جاننے والا تو اللہ ہے، صحیح، اگر نبی بھی غیب جان لیں گے تو نبی کا علم اور اللہ کا علم برابر ہو جائے گا، معاذ اللہ. استغفر اللہ. تو اعلیٰ حضرت نے اس کی بھی وضاحت فرمائی. الحمدللہ رضا کا مہینہ ہے، اور رضا کا ذکر انشاءاللہ ہمارے ایمان کی جو ہے جلا کا سبب ہے، اور ایمان کو روشنی ملتی ہے الحمدللہ. تو اعلیٰ حضرت نے بڑی اچھی جو ہے تصریح فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مخلوق کے علم کو علم الہی سے وہ نسبت بھی نہیں جو قطرے کے کروڑویں حصے کو کروڑوں سمندروں سے نسبت. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ کا علم لامحدود ہے. صحیح صحیح. اگر قطرے کا کروڑواں حصہ، اس کو اگر ایک قطرے سے ہی نسبت دی جائے نا تو 1 کروڑ گنا کا فرق ہو جائے گا. لیکن آپ فرماتے ایک قطرے سے نہیں، پھر ایک گلاس پانی سے نہیں، ایک بالٹی سے نہیں، ایک چھوٹے حوض سے نہیں، ایک تالاب سے نہیں، ایک سمندر سے نہیں، کروڑوں سمندروں سے جو نسبت ہوگی نا وہ نسبت بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کا علم لامحدود ہے. اور وہاں پہ بھی فرمایا گیا بلا مثال، بلا تمشی. اور بھی بہت طریقے کے اعمال ہوتے ہیں مظفر بھائی. ایک عمل ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا لوگوں کو مارنا پیٹنا، یہ ان کا ایک کام ہوتا ہے، یعنی مسلمانوں کا ناحق قتل جو ہم کہہ سکتے ہیں، تو یہ کرنا. اس کے بارے میں ایک روایت میرے سامنے ہے. فرمایا جاتا ہے کہ ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اگر تمام زمین و آسمان والے ایک مسلمان کا خون کرنے میں شریک ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو منہ کے بل اوندھا کر کے جہنم میں ڈالے گا. یعنی سمجھ لیں تمام زمین والے، تمام آسمان والے اگر ایک مسلمان کی عزت پر، ایک مسلمان کے خون کو حلال سمجھ لیں یا اس کو جو ہے وہ مارنے پر، اس کو قتل کرنے پہ تیار ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جہنم میں ڈال دے. مسلمان کی کتنی حرمت ہے. کوئی غلطی نہ ہو، کوئی معاملہ نہ ہو، کوئی قصاص کے طور پر، سزا کے طور پر نہیں، بلکہ ناحق ایسے ناحق قتل کرنے جائیں تو پھر وہ سب کے لیے جو ہے عذاب کا سلسلہ ہے. اور یہ اس سے بالکل بہت بچنا چاہیے. اور مومنوں کی تو مال، جان، عزت، آبرو یہ ایک دوسرے پر حرام کر دی گئی ہے کہ نہ کوئی مومن کسی دوسرے مومن کا مال لے سکتا ہے، نہ چرا سکتا ہے، نہ بغیر اجازت لے سکتا ہے، نہ اس کی عزت خراب کر سکتا ہے. آج غیبت ایک گناہ ہے کہ غیبت کو حرام کیوں قرار دیا گیا کہ اس میں اندیشہ ہے. غیبت ہوتی کیسے؟ پیٹھ پیچھے ہوتی ہے، بندہ سامنے نہیں ہے، اب اس کے بارے میں اس کی کوئی موجودہ خامی جو سچی خامی ہو، واقعی اس کے اندر ہو، کوئی عیب ہے، کوئی برائی ہے، اس کو اس کے پیچھے بیان کرنا، یہ غیبت ہے. اور غیبت بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں جو کہہ رہا ہوں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقت ہے، میں سچ تو بول رہا ہوں، اس کے اندر وہ عیب ہے، تو سچ بول رہے ہو جبھی تو غیبت ہے. صحیح ہے. اگر آپ جھوٹ بولیں گے جو بات اس کے اندر ہوگی نہیں وہ کہیں گے تو پھر تو اور بڑا گناہ تہمت ہو جائے گا. اللہ اکبر. سچے عیبوں کو بیان کرنا غیبت ہے اور جھوٹے عیبوں کو بیان کرنا تہمت ہے، اور اس سے بھی بڑا گناہ. پیٹھ پیچھے ایسا تذکرہ کرنا، ایسی بات کہنا کہ اگر ظاہر سی بات ہے وہ بات یا وہ برائی وہ سامنے والا سنے گا جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو اسے برا لگے گا، اسے ناگوار گزرے گا. اگر کوئی پرابلم ہے تو اس سے ہی جا کر کہہ دی جائے، اور اصلاحی والا انداز ہو، تنقید والا انداز نہیں ہونا چاہیے. تو یوں جو ہے نا وہ پرابلم سالو ہو سکتی ہے. لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ دوسرا طریقہ اپناتے ہیں، پرابلم سالو ہونے کے بجائے بڑھ اور جاتی ہے. تو یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے، انداز نہیں ہونا چاہیے. غیبت بھی اپنی جگہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی سنیں گے. اور گناہوں کی بات چل رہی ہے کہ جہنم میں لے جانے والے اعمال کس کس طریقے سے ہوتے ہیں اور کیوں ہم ان کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ ان اعمال سے ہمیں بچنا ہے. دیکھیں بندہ نیکیاں کرتا ہے، نیکیاں بندہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن ان نیکیوں کو محفوظ رکھنے کا بھی ذریعہ ہونا چاہیے. کہا جاتا ہے کہ بندہ نیکی کے ساتھ اگر گناہ کرتا ہے تو گناہ نیکی کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے. اب بندہ نیکیوں پہ نیکیاں کیے جا رہا ہے، بھائی نمازیں بھی ہو رہی ہیں، ساری چیزیں بھی ہو رہی ہیں، اور ادھر دوسری طرف اگر دیکھیں تو بھائی غیبتیں بھی ہو رہی ہیں، چغلیاں بھی ہو رہی ہیں، اور دوسروں کی دلازاریاں بھی ہو رہی ہیں، اور اپنے کلام کے ذریعے، اپنے انداز کے ذریعے دوسروں کو دل دکھائے جا رہے ہیں. تو یوں انداز رہے گا تو ہو سکتا ہے کہیں آپ کی نیکیاں برباد نہ کر دی جائیں. تو ناظرین اکرام، جہاں ہمیں نیکیاں کرنی ہیں وہیں ہمیں گناہوں سے بھی بچنا ہے. اور ایک جو بہت بڑا گناہ ہمارے معاشرے میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے مظفر بھائی نمازوں کو چھوڑنا، ہے نا.
تو نمازوں کے چھوڑنے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. نماز افضل الفرائض ہے, صحیح. اہم الفرائض ہے. سب سے پہلا فرض مسلمانوں پر نماز ہے. ایمان لے آیا بندہ, ایمان و عقائد اس نے اپنا لیے. اچھا, یہ اس سے پہلے جیسے ایمان جو ہے, جیسے شرک کا تذکرہ ہوا, اس کے ساتھ ساتھ ایک کفر کا بھی ایک معاملہ, انکار کا جو معاملہ, جو بندہ ایمان والا ہے اگر وہ ایمان لانے کے بعد اگر دین سے پھر جائے یا ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کرے. ضروریات دین وہ باتیں ہیں جس میں مطلب ایک عام مسلمان بھی ان باتوں کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا, رسول کو ماننا, نبیوں کو ماننا, فرشتوں کو ماننا, یوم آخرت کو ماننا, یہ ساری چیزیں, جنت دوزخ, حساب کتاب, دین کی بنیاد ہے. نماز فرض ہے اس چیز کا, رمضان کے روزے فرض ہیں. اب اگر کوئی اس کا بھی کسی بھی ایک چیز کا بھی انکار کر دے گا, نہیں میں اس کو نہیں مانتا, یہ فرض نہیں ہے, معاذ اللہ فرضیت کا انکار, جو فرض ہے اس کی فرضیت کا انکار کر دیا, یا کوئی ایسی حرام چیزیں اس کو حلال ہونے کا, جائز ہونے کا, تو بعض ایسی صورتیں ہیں کہ بندہ اس وجہ سے بھی وہ جہنم میں مطلب جانے کا وہ استحقاق اس کا ہو جاتا ہے. اچھا, اگر بندہ ایمان والا ہے, بزرگان دین جو ہے کیسے خوف زدہ رہتے تھے اللہ سے, کہ روایتوں میں آیا ہے کہ سب سے آخر میں جہنم سے ایک شخص کو نکالا جائے گا کہ ایمان اس کا سلامت ہوگا, گناہ بہت ہوں گے اس کے, اور گناہ کر کر کے گناہ کی سزا, جو جہنم میں جو جانے کے جو معاملہ ہے نا, اس کو آپ ذرا تصور میں لائیں. بعض جیسے جنت میں جانے کا معاملہ ہے, جو بندہ ایمان والا ہوگا, ایمان پہلی شرط ہے. جنت میں اگر جانا ہے تو ایمان کے بغیر نہیں جا سکتا. شرک کرتے ہوئے, ارتداد کرتے ہوئے, انکار کرتے ہوئے بندہ جو ہے جنت میں نہیں جا سکتا. ہاں, اگر ایمان والا ہے تو ایمان والا ایمان قبول کیا اور ویسے ہی اس کا انتقال ہو گیا, اس کو عمل کا موقع نہیں ملا, تو اللہ کی رحمت سے امید ہے وہ جنت میں جائے گا. کیا بات ہے. اچھا, عمل کا موقع ملا لیکن اس نے کیا کیا, نیکیاں کی, گناہ لیکن چھوٹے چھوٹے کیے, صغیرہ گناہ کیے, اور اس کی نیکیاں زیادہ ہے, تو اس صورت میں بھی امید ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا, جہنم میں نہیں جائے گا. بعض اوقات اس کے گناہ, اس نے بڑے بڑے گناہ کیے, کبیرہ گناہ جن کو کہا جاتا ہے. نماز کو چھوڑ دینا بھی بہت بڑا گناہ ہے. اسی طرح حرام کاموں کا ارتکاب, بڑے بڑے جو کبیرہ گناہ بتائے گئے ہیں. تو بندے نے اگر کبیرہ گناہ کیا اور پھر اس سے سچی توبہ کر لی, مرنے سے پہلے اس نے توبہ کر لی, تو پھر کیا ہوگا, گناہ بار بار کرنے سے چھوٹا نہیں رہتا بلکہ بڑا بن جاتا ہے. اور گناہ اگر کبیرہ بھی کسی نے کیا ہے لیکن اس سے توبہ کر لی ہے تو وہ کبیرہ نہیں رہ جاتا بلکہ وہ معاف ہو جاتا ہے, وہ معاف ہو جائے گا. تو بندہ اگر گناہ کرتا جا رہا ہے, اب نمازیں بھی چھوڑ رہا ہے, تو نمازیں چھوڑنے میں تو جہنم کا اور مطلب عذاب آخرت قبر ہی سے سلسلہ ہے. اور پھر جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو لوگ ان سے پوچھیں گے کہ تمہیں جہنم میں کیوں ڈالا گیا, تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. آج بڑی ایک تعداد, ایف جی این چینل کے ناظرین بھی جو دیکھ رہے ہیں, آپ بھی غور کریں, آپ ماشاءاللہ ایف جی این چینل کے سلسلے دیکھتے ہیں, یہ غور کریں کیا ہم نمازوں کے پابند ہیں؟ 5 وقت کی نماز باجماعت اسلامی بھائی جو ہے وہ مسجد میں ادا کر رہے ہیں, اسلامی بہنیں گھر میں ادا کر رہی ہیں. ہمارے بچے 7 سال 10 سال کے ہو گئے, کیا ہم ان کو نماز کی تعلیم دیتے ہیں؟ کیا ہمیں اگر ایک وقت کا کھانا گھر میں نہ ہو تو تکلیف ہو جاتی ہے, اگر پیسہ نہ ہو تو تکلیف ہو جاتی ہے, کیا نماز ہماری چھوٹتی ہے یا ہمارے بچے کی نماز چھوٹتی ہے؟ تو کیا ہم کبھی غور کرتے ہیں؟ کیا کبھی ہم کو افسوس ہوتا ہے؟ کیا کبھی ڈر لگتا ہے؟ کیا ہم توبہ کرتے ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ نمازیں قضا کرنے میں ایسی اس کے بارے میں عذابات بتائے گئے ہیں کہ جو شخص فرض نمازوں کے وقت سوئے رہنے کا عادی ہے, تو ایک عذاب کا منظر یہ دکھایا گیا کہ وہ شخص ایک زمین پر لیٹا ہے اور ایک دوسرا شخص بڑے پتھر کو اٹھا کر اس کے سر کو کچل رہا ہے, اللہ اکبر, اور پھر وہ پتھر دور چلا جاتا ہے. اب وہ تکلیف ہوئی, وہ پتھر دوبارہ اٹھانے کے لیے جب وہ شخص جاتا ہے تب تک اس کا سر پھر درست ہو جاتا ہے, پھر وہ شخص واپس آ کے اس سر کو جو ہے نا کچل دیتا ہے. تو بہت بڑے عذابات کے معاملات ہیں نمازوں کو چھوڑنے سے, نمازوں کو قضا کرنے سے. تو بندہ جہنم سے خود بھی بچنا ہے. اے ایمان والو, اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. تو یہ ہماری اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانا ہے اور دوسروں کو بھی جہنم سے بچانا ہے. بہت بڑا پرابلم یہ ہے نا کہ مظفر بھائی, اگر آپ گھر میں بڑے ہیں, ٹھیک ہے, گھر میں مثال کے طور پہ بڑا ہوں, یا پھر جو ہے نا یا والد صاحب ہیں, بڑے بھائی ہیں,
تو ان میں یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ اگر گھر والے کہیں ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں، گناہوں کی طرف جا رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، تو اب اس کے اندر ہمت بھی نہیں رہتی، یہ کہتا بھی نہیں ہے بندہ، ہے نا. حالانکہ ایسے شخص کے بارے میں تو دیوس فرمایا گیا، اور اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. تو جو ہے وہ اس طریقے کے جو لوگ ہوتے ہیں تو جن کے ماتحتین ہوتے ہیں، جن کی بات سنی جاتی ہے، تو وہ اگر نیکی کی طرف نہیں بلائیں گے، گناہوں سے نہیں بچائیں گے، تو پھر ان لوگوں کا بوال جو ہے نا وہ ان لوگوں کے سر بھی آئے گا. جو واجب بھی ہو جاتا ہے، امر بالمعروف اس صورت میں واجب ہو جاتا ہے کہ جہاں سنا جاتا ہے، یہ امید ہے کہ بھائی میں منع کروں گا تو یہ لوگ بات مان لیں گے. تو صرف گھر ہی کی بات نہیں بلکہ باہر بھی اگر کسی پڑوسی یا مسجد میں نمازی کوئی شخص ہے، اگر ایسا ہمیں لگ رہا ہے، گمان غالب ہے کہ ہم اسے سمجھائیں گے، کسی نے لاکٹ پہنا ہے، چین سونے کی چین پہنی ہے، یا کسی اور بھی میٹل کی چین پہنی ہے، ہاتھ میں بریسلیٹ پہنے ہیں، اب نماز کے لیے آیا ہے مسجد میں، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ اس کو پیار سے نرمی سے سمجھائیں گے تو وہ یہ اتار دے گا، مان جائے گا. تو اب ضروری ہے کہ اس کو سمجھایا جائے. اب اگر اس کے بعد بھی کوئی ترک کرے گا نیکی کی دعوت تو پھر وہ گناہگار ہو جائے گا، واجب کا ترک کرنے والا ہو جائے گا. کہ سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تو بندہ انداز یوں ہونا چاہیے کہ اگر آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر اذان ہو گئی ہے تو یہ کہنے کے بجائے کہ بھائی آپ بیٹھیے میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، یہ کہنے کے بجائے آپ دوستوں کو ساتھ میں لے کر جائیے، چلیے نماز پڑھنے چلتے ہیں. یہ انداز ہوتا ہے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے چلے بندہ خود عمل نہیں کر پا رہا، کوئی ایشو ہے، وہ ساری چیزیں ہیں، بندے کو عمل خود بھی کرنا چاہیے. پلس جو ہے اگر نہیں کر پا رہا ہے تو نیکی کی دعوت بھی دینی چاہیے. کبھی کبھی اس وجہ سے بندہ چھوڑ دیتا ہے، نیکی کی دعوت بھی دینا چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں چلے مجھ سے نہیں ہو رہا تو میں کیا نیکی کی دعوت دوں. ہو سکتا ہے آپ کی نیکی کی دعوت دینے کی وجہ سے آپ عمل کرنے والے بن جائیں. نماز کے بارے میں تو فرمایا گیا قرآن پاک کے اندر فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، فرمایا گیا کہ خرابی ہے تو ان نمازیوں کی خرابی ہے، ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں. نماز کو بھولے بیٹھنا، نمازوں کو ترک کرنا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. اور اگر جیسے مظفر بھائی نے کہا نا کہ اگر کوئی سرے سے نماز کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو وہ تو دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا، ہے نا. تو وہ جو ہے نا مسلمان ہی نہیں رہے گا. اگر نماز جو ہے وہ آپ نہیں پڑھتے ہیں، چھوڑتے ہیں، تو یہ واقعی میں جہنم میں لے جانے والا بہت بڑا عمل ہے. اور اس سے جو ہے نا پھر مسلمانوں کو بھی بچنا چاہیے. کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ہماری بے برکتیوں کا، ہمارے یہاں پریشانیوں کا، مصیبتوں کا ایک سبب جو ہوتا ہے نا بہت بڑا، وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ 70 ماہوں سے زیادہ مطلب بندے پر مہربان ہے، محبت کرنے والا ہے. اب اس رب کے سامنے بندہ اس کو 5 بار جو ہے وہ سجدہ ریز ہونا چاہیے، ہے نا، جھکنا چاہیے، لیکن وہ نہیں جھک رہا، وہ سجدے نہیں کر رہا، وہ نمازوں کی پابندی نہیں کر رہا، تو ظاہر سی بات ہے پرابلمس آنی ہے، پریشانیاں آنی ہیں. اور اگر آ بھی گئیں پرابلمس تو سیلوشن کہاں نکلنا ہے، حل کہاں جا کے نکلنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. اور بندے نے وہی در ہی چھوڑ دیا ہے. کچھ لوگ تو یوں نا فخریہ طور پہ کہتے ہیں کہ میں نماز نہیں پڑھتا. ارے خدا کے بندو، تم کیا نماز نہیں پڑھتے کہ تمہیں بلایا ہی نہیں جاتا، تمہیں مسجدوں کے قریب بلایا ہی نہیں جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں توفیق ہی نہیں دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک جو ہے وہ عمل پایا جاتا ہے یتیم کا مال. تو مظفر بھائی کئی بار ایسا ہو بھی رہا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے مال خرچ بھی کر رہا ہوتا ہے، دولت ہوتی بھی ہے اور وہ لٹا بھی رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے یہ نہیں دیکھتا کہ وہ آئی کہاں سے ہے. کئی بار وہ یتیموں کا مال ہوتا ہے. تو یتیموں کے مال کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ بالکل یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ بھی جہنم میں لے جانے والا ہے. آج اس کی طرف بھی لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی. صحیح. اور یتیم کا مال جو ہے ناحق کھانے کی بہت وعیدیں ہیں اور وہ جہنم میں پہنچا دیتا ہے بندے کو، لیکن آج لوگوں کو احساس نہیں ہوتا. اب اس میں بندہ دیکھے کہ یتیم کا مال جو ہے نا کہاں سے آ رہا ہے اس کے پاس. ایسا نہیں ہے کہ مطلب اچھی نیت سے مال کھایا جا سکتا ہے، بری نیت جب وہ کرے گا، قبضہ کرنے کی نیت کرے گا، اس کو محروم کرنے کی نیت کرے گا، تبھی گناہ ہوگا. یتیم پہلے کہتے کس کو ہے؟ یتیم وہ نابالغ بچہ یا بچی ہے جس کے والد کا انتقال ہو جائے تو وہ یتیم ہے. اب بعض اوقات لوگ جو ہے نا یہ ڈیفینیشن اور یہ تعریف جو ہے اور یہ اصطلاح جو ہے وہ بڑی عمر ہونے کے بعد بھی استعمال کرتے ہیں. بالغ ہونے کے بعد بھی بول رہے ہوتے ہیں یتیم بچی کی شادی ہے، اب وہ شادی کے لائق ہو گئی، شادی ہو رہی ہے اس کی، لیکن کہتے ہیں یتیم بچی. جب تک نابالغ ہے وہ بچہ تب تک یتیم ہے، بالغ ہو گیا تو اب یتیم نہ رہا. صحیح ہے. تو اب ایسا شخص اس میں بعض اوقات جو ہے اس کا مال، جیسے والد کا انتقال ہوگا تبھی بندہ جو بچہ جو ہوگا وہ یتیم ہوگا. صحیح. تو اب اس نے جو بھی ترکہ چھوڑا ہے، آج ہوتا ہے عام طور پر کہ بھائی کسی کا انتقال ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اس کے،
تو اب اس کی جو پراپرٹی اس نے جو چھوڑا ہے، جو بھی ایسیٹس ہے، جو بینک بیلنس ہے، اس کا گھر ہے، دکان ہے، تو اب جو بقیہ جو وارث ہیں، بعض ہو سکتا ہے کہ اس کے بڑی عمر والی اولاد بھی ہو، اس کے بھائی ہوں، اس کی جو بیوی ہے، جو بھی گھر والے جو افراد ہیں، تو اب اگر ان کے اندر کوئی بھی یتیم بچہ موجود ہے یا بچی موجود ہے، تو اب میت کے چھوڑے ہوئے مال سے کسی کو بھی کچھ بھی خرچ کرنے کی اجازت نہیں. اچھا. جب تک اس مال کو جو ہے نا تقسیم نہ کر دیا جائے اور یتیموں کا حصہ الگ نہ کر دیا جائے نا، تب تک اس مال کا ڈائریکٹ جو مصرف میں نہیں کئی بار لایا ایسا جا سکتا. ہوتا ہے یا والد صاحب کا انتقال ہو گیا یا کسی بڑے بندے کا انتقال ہو گیا، اب اس کے ماتحت میں آنے والا کوئی یتیم بچہ ہے تو باقی وارثین تو تقسیم کر لیتے ہیں، اب اس بچے کو بچے ہونے کی وجہ سے جو ہے نا محروم کر دیا جاتا ہے، یہ تو ابھی بچہ ہے بلکہ اس کا مال جو ہے سوچنا یہ چاہیے. اچھا، میت کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے نا، اس کے تیجا پہ، 10ویں پہ، 20ویں پہ، 40ویں پہ نیاز بنائی جا رہی ہے، کھانا بنایا جا رہا ہے، لوگوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے، ہزاروں روپے خرچ ہو رہے ہیں. آج بعض لوگ جو ہے، ابھی کسی کا انتقال ہوا تھا ہمارے سوسائٹی کے اندر ہی، تو بیچارے مڈل کلاس ہی لوگ تھے، بہت بڑا وہ نہیں، گھر خریدنے کی کوشش میں تھے لیکن نہیں خرید سکے اور انتقال ہو گیا، چھوٹا بچہ بھی تھا. اب کچھ لوگ جو ہے ان کے گھر میں ایصال ثواب کے لیے آنے کے لیے، بعض لوگ کا ایسا ایک گروپ تھا کہ وہ ان کا انداز یہ تھا کہ بھائی ہم اتنی رقم جو ہے نا دینی پڑے گی، 5,000 10,000 روپے اتنے، سورہ بقرہ پڑھی جائے گی، یہ پڑھا جائے گا. اور وہ بیچارے جو ہے اسی طرح دیگر جو بھی ایصال ثواب کے لیے، اب لوگوں کو پہلے غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے، اور اس کے بعد لوگ جو آ کے بتاتے ہیں دیکھو ایسا کرنا ہے تو لوگ ایسے کرنے لگتے ہیں، دیکھو اتنے پھول جو ہے لانے ہیں، اتنی چادر لانا ہے، یہ کرنا ہے، قبرستان میں جانا ہے تو یہ ساری چیزیں لینا ہے، نیاز کرنی ہے. بس جو مطلب لوگوں نے بولنا شروع کیا، اب لوگ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا، مال نہیں ہے، قرض میں معاملہ ہے، اب وہ میت کے چھوڑے ہوئے مال سے نا ڈائریکٹ اسی سے دیگ پکا کر جو ہے نا پورے محلے والوں کو بلا کر، پوری سوسائٹی والوں کو بلا کے، پورے رشتہ دار والوں کو بلا کر جو ہے کھلایا جا رہا ہے. اس کھانے کو تو 3 دن تک کی تو دعوت جو سوگ کے دن ہے، اس کو بالکل منع کیا گیا کہ یہ اس کو برادری کا کھانا نہ بنایا جائے، اس کی اجازت بھی نہیں ہے، غریبوں کو دیا جائے. ایک جگہ سے ہمارا گزر ہوا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ یار باقاعدہ شادی جیسا منڈپ لگا ہوا ہے، اللہ، اور وہ جو ہے نا پورا لنگر ایسا چل رہا ہے. پوچھا گیا بھائی کیا ہے، کس کا ہے، تو مطلب یہ بتایا گیا کہ کسی کا انتقال ہو گیا اور کسی امیر شخص کا انتقال ہوا ہے، تو اس کی ساری دولت تو اسی میں صرف کر دی گئی. اور مطلب اس طریقے کا انداز ہوتا ہے، جتنا شادیوں میں کبھی کبھی خرچ نہیں ہوتا اتنا لوگ میتوں میں اس طریقے سے میت کے مال سے جا رہا ہے کہ اب یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ دعوت چہلم 40واں جو ہوتا ہے نا، اس کے باقاعدہ کارڈ چھاپے جا رہے، پرنٹ کیے جا رہے دعوت نامے، اور اس انداز سے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، جمع کیا جا رہا ہے، ایک الگ ہی انداز پر لوگ بھی چل پڑے. اس میں کچھ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اگر چلیں آپ کے متعلقین ہیں، آپ کے جو محارم لوگ ہیں، آپ کے جو رشتہ دار لوگ ہیں، وہ اگر اپنی طرف سے دلجوئی کے ساتھ کر رہے ہیں، اپنے مال سے اور اپنے پیسے سے کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. میت ہی کے مال سے اگر آپ وہی چیز جو ہے وہ میت ہی کے مال سے اگر آپ اس طریقے کے معاملات کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہیں شرعی پکڑ نہ ہو جائے، تو بندے کو اس پہ غور کرنا چاہیے. ایک بزرگ جو تھے، اتنی احتیاط تھی ان کی کہ آپ جب داخل ہوئے، ایک کسی شخص کے سرہانے آپ تشریف لائے، اس کا آخری وقت تھا، اس کے گھر میں چراغ جل رہا تھا، اس کے گھر میں چھوٹے بچے بھی تھے. جیسے ہی اس شخص کا انتقال ہوا نا، تو وہ بزرگ نے جلتے ہوئے چراغ کو بجھا دیا، اندھیرا کر دیا گھر میں. تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت انتقال بھی ہو گیا، آپ نے یہ اندھیرا بھی کر دیا. تو آپ فرماتے ہیں جب تک یہ بندہ زندہ تھا نا تو یہ ساری چیزوں کی ملکیت اس کی تھی، اب اس کے انتقال کے بعد یہ جو چراغ کے اندر جو تیل جل رہا ہے نا، اس تیل کے اندر بھی وارثوں کا حق شامل ہو گیا. اللہ اکبر. اور وارثوں میں جو ہے نا نابالغ بھی ہیں. تو اب میں نے چاہا کہ یہ معاملہ جو ہے نا اس طرح سے صرف نہ ہو، اس لیے میں نے احتیاط کے طور پر بجھا دیا. کیا بات ہے، تو سبحان اللہ. یہ سوچنے والے کہاں تک سوچتے تھے. امیر اہل سنت کی احتیاطوں کے بارے میں بھی ہے، آپ کہیں کسی کے ہاں قیام کیا کرتے تھے تو بعد میں کسی کا ایسا انتقال ہوا تو وہاں پر آپ نے احتیاطی طور پر کہ کبھی آپ کے یہاں رہنا ہوا، کبھی کھانا پینا ہوا، دیگر جو چیزیں ہوئی، تو آپ نے اس کا حساب لگا کر کہ اتنے بار میں رکا ہوں گا، اتنا مجھ پر خرچ کیا گیا ہوگا، اس سے زیادہ رقم جو ہے نا ان گھر والوں کو پیش فرما دیا آپ نے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے نا کسی کی حق تلفی ہو. صحیح ہے. یوں انداز بھی رکھنے والے دنیا میں لوگ ہوتے ہیں اور گناہوں سے بچ رہے ہوتے ہیں، نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کو شامل سلسلہ کرتے کہ کیا کیا بات کرنا چاہتے ہیں. اچھا جی، خواجہ پیر اشرفی صاحب، ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت کا کوئی کلام سنا دیجئے. ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت کا کلام تو اور ان کی شاعری تو لاجواب ہے.
اور تنظیم خان ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعاؤں میں یاد رکھیے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، یہ کلام سننا چاہتے ہیں جی۔ اور ساحل بھائی ہیں، کہتے ہیں میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے، یہ کلام سنا دیجئے جی، انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک اور ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام، اچھا جی اوکے ٹھیک ہے۔ ایک اور کہتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نور الدین بھائی ہیں، کہتے ہیں وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں، یہ کلام سننا چاہتے ہیں، جزاک اللہ۔ اور شہزاد بھائی ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ناز سنا دیجئے دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، اچھا جی۔ اسی طریقے سے ایک اور ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ناز سنا دیجئے یہ بات سچ ہے، حقیقت ہے یا ہے نبی کی، واللہ عالم کون سا کلام سننا چاہتے ہیں، انشاءاللہ کچھ کلام آپ کی جو ہے وہ سلسلے میں شامل کریں گے۔ ایک اور ہیں، کہتے ہیں فریاد ثقلینی، السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نعت نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا، اچھا جی، یہ کوئی کلام شاید فرمائش کرنا چاہتے ہیں، وہ سننا چاہتے ہیں، اچھا جی، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، اچھا نعت انہوں نے ساتھ میں لکھ دیا ہے، یہ نعت سننا چاہتے ہیں، انشاءاللہ کچھ کلام انشاءاللہ شامل کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ فرمائش وغیرہ بھی کر سکتے ہیں، اور جو نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے اس پر بھی وائس کر سکتے ہیں انشاءاللہ، اگر مناسب رہا وقت مناسب پہ آپ کی آڈیوز کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں کچھ کلام کی طرف اور مجموعی طور پہ کچھ کلام شامل کرتے ہیں۔ طیبہ کی جانے والے جا کر بڑے ادب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہر عرب سے، طیبہ کی جانے والے کہنا کہ کھا رہا ہوں میں ٹھوکر جہاں میں، تم یہ بتاؤ آقا جانو بھلا کہاں میں محسوس کر رہا ہوں دنیا ایک دھوکا، مطلب یار گئے سب کوئی نہیں کسی کا، کس کو میں اپنا جانوں کس کا میں لوں سہارا، مجھ کو تو میرے آقا ہے آپ کا سہارا، تم یہ میری سنو گے، تم یہ کرم کرو گے آقا، دونوں جگہ میں تم ہی میرا حرم رکھو گے، تم کو خدا کی قربت حاصل ہے میرے آقا، بگڑی میری بنانا ہے کام آپ ہی کا، تم ہو شہید و عالم میں ایک نصیب برہم، تم بے کسوں کے والی میں بے نواز والی، تم عاصیوں کا یارا میں گردشوں کا مارا، رحمت ہو تم سراپا میں مرتکب خطا کا، ہوں شرمسار اپنے اعمال کے سبب سے، میرا بھی قصہ غم کہنا شگے عرب سے، طیبہ کی جانے والے وہ سوئے لازار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے
غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے یہ چار پھرتی ہے وہ شہر محبت جگہ مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کنگن وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت جہاں جہاں لٹانے کو جی چاہتا ہے یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کی نانا اے حسنین کی نانا اے حسنین کی نانا اے حسنین کی نانا زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا اے حسنین کی نانا اے حسنین کی نانا آپ کے در کا میں ہوں بھکاری آپ ہیں میرے داتا سارے رشتے ناتوں سے گئے پیارا اپنا ناتا آپ تو گئے آتا گئے جن کو سب کی لاج نبھانا اے حسنین کی نانا اے حسنین کی نانا کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدعا مدینہ ہے اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے حاضر گدری دولت بگدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر گئے حال میرا سرکار توجہ فرمائے
سرکار توجہ فرمائے میں کب آنے کے قابل تھا رحمت نے یہاں تک پہنچایا سرکار پہ تن من جان فدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے کیا بات ہے سبحان اللہ سرکار توجہ فرمائیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات چلی ہے مسلمانوں کو تو خوش ہو جانا چاہیے بھائی ابھی جو مہینہ آنے والا ہے اس مہینے میں الحمدللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جشن ولادت بھی منانے کی ہم جو ہے وہ کوشش کریں گے جشن ولادت دھوم دھام سے منائیں گے اس بار 1500واں جشن ولادت ہے تو اس بار دھوم دھام سے منانی ہے بہت سارے میسیجز بھی آئے ہوئے ہیں بہت ساری فرمائشیں آئی بھی ہیں لیکن ایک اور فرمائش سامنے سلسلہ کرتے ہیں جشن ولادت کے موقع پہ کوئی کلام ہو جائے یہاں پہ لکھا ہوا ہے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا بس حوازے میں تیری صورت ہے مانا نور کا بس حوازے میں تیری صورت یہ مانا نور کا یوں مجاز کہتے چاہے جس کو کلمہ نور کا سبحان اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا نور والا گھرانہ ہے اور نور والے مہینے میں انشاءاللہ نور والے آقا کا جشن ولادت منائیں گے بہت مزہ آئے گا اور ناظرین اکرام بات چل رہی ہے ہماری جہنم کے حوالے سے اور جہنم میں لے جانے والے بہت سارے اعمال ہم نے ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے ابھی بھی بہت سارے اعمال ہیں جو باقی ہیں ان کے بارے میں ہمیں پڑھنا چاہیے اور سب سے بہترین کتاب میں آپ کو سجیسٹ کرنا چاہوں گا جہنم میں لے جانے والے اعمال اسی نام سے جی ہاں اسی نام سے ہی کتاب ہے آپ اس کو نیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ نے بڑی خوبصورت جو ہے وہ جلد کے اندر اس کو شائع کیا ہے اور اس کے اندر بہت سارے اعمال ہیں ایسے جن سے ہمیں بچنا چاہیے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی طرف بندے کی توجہ نہیں ہوتی ہے اس کے اندر باقاعدہ توجہ بھی دلائی گئی ہے آئیے پھر بھی ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ کچھ منٹ باقی ہیں انشاءاللہ مختصر سے انداز میں ہم کچھ اور اعمال ایسے جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں ان کو شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی مظفر بھائی کیا فرمائیں گے آپ کئی جیسے جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں بہت سارے ہیں اور مزید کتابوں کے مطالعے سے بیانات سے علماء اہل سنت کے بیانات بھی سنیں گے دعوت اسلامی کے اجتماعات میں جائیں گے تو ایسے اعمال کے بارے میں پتہ چلتا جائے گا ہم کو کہ جن سے ہمیں بچنا چاہیے اور اسے مشن بنانا چاہیے اپنی زندگی کا صحیح کہ جو اعمال جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں میں ان سے بچتا رہوں گا اور جو اعمال جنت کی طرف لے جانے والے ہیں ان اعمال کو کرتا رہوں گا بہت سارے اعمال ہیں اس میں سے بعض کچھ اعمال جو آج بیان کیے جا رہے ہیں ایک عمل ہے بطور تکبر اپنے کپڑے کو لٹکانا اپنے دامن کو بہت زیادہ وسیع کرنا بعض لوگ پرانے وقتوں میں بھی بہت لمبا جو لباس یعنی وہ چلتے تھے اور بقیہ ان کا لباس زمین پر گھسٹتا رہتا یعنی وہ شہنشاہ والا جو انداز ہوتا ہے بھائی پیچھے جو ہے کپڑا لٹکا لیا اور لمبے کپڑے جو لٹکا کے چلنا تکبر والے انداز انداز اسی طرح اپنے
تہبند ہے یا پاجامہ ہے، شلوار ہے، اس کو بھی ٹخنوں سے نیچے، مردوں کا جو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا تکبر کے ساتھ، صحیح، اس کو بھی بتایا گیا ہے کہ یہ بھی جو ہے نا آگ میں لے جانے والا ہے، جہنم میں لے جانے والا ہے۔ تو اب اس کے اندر صورتیں ہیں کہ اگر کوئی کسی وجہ سے مطلب اس کے دل میں تکبر نہیں ہے، نہ اس وجہ سے وہ کر رہا ہے، صحیح ہے، بعض لوگ کو ایک طرح سے شرم محسوس ہوتی ہے کہ بھائی یہ چھوٹا لباس یا مطلب ٹخنے سے اوپر پائچے رکھنا اپنے، یہ سنت بھی ہے، اور نیک اعمال میں بھی اس کو شامل کیا امیر اہل سنت نے کہ دینی لباس، مدنی لباس اس طرح سے ہو کہ سنت کے مطابق ہو، اور شلوار ہے، تہبند جو بھی پہننا ہے تو ٹخنوں سے اوپر۔ ٹخنوں سے اوپر اچھا، عورتوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے، عورتوں کو ٹخنوں سے نیچے تک ہی پہننا ہے، صحیح، اس کیونکہ میں وہ ان کا پردہ ہے، ان کا ستر عورت ہے، پوری مطلب پنڈلی بالکل ظاہر نہ ہو، وہ ان کے لیے ہے۔ لیکن مردوں کا ایسا معاملہ ہے تو وہ بھی بتایا گیا جو تکبر کے ساتھ کرے، اگر تکبر سے نہیں ہے تو اس کی اتنی وعید نہیں۔ بعض لوگ جو ہے اس سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں، خاص طور پہ نماز کے وقت ان کو یاد آتا ہے کہ ٹخنے کے نیچے جو ہے نا کپڑا نہیں جانا چاہیے۔ صحیح، اچھا، نارمل وہ کپڑا جاتا ٹخنے کے نیچے تو نماز بھی ان کی درست ہو جاتی، صحیح، مکروہ تنزیہ ہوتا، لیکن اب اس سے بچنے کے لیے کم علمی کی وجہ سے وہ پیر کے پائچے فولڈ کر لیتے ہیں، تو کف الصوب کی وجہ سے جو ہے وہ نماز بھی جو ہے مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہو جاتی ہے۔ صحیح ہے، اچھا، اتنی دیر کے لیے ان کو بس یاد ہے، یہ جو وعید ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور وہ بھی کہتے نہیں چلیں چھوٹی سی پرابلم تھی، اس پرابلم کا سلوشن ایسا نکالا کہ ایک بڑی پرابلم کھڑی ہو گئی۔ ہاں، نماز ہو جاتی لیکن اب ایسے انداز کیا کہ اب نماز بھی نہیں ہو رہی، اور جیسے ہی ختم ہوا معاملہ، نماز ادا کر لی، باہر نکلنے لگے مسجد سے، پھر وہ سیدھا کر کے پھر وہ نیچے ٹخنے کے نیچے۔ اچھا، چلتے پھرتے کیچڑ ہے، دیگر آلودگیاں ہیں، یا استنجا خانے وغیرہ میں جا رہے ہیں تو نجاست بھی لگنے کا اندیشہ ہے، لیکن اس میں بندہ پرواہ نہیں کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے لباس پہننا بطور تفاخر کہ بھائی فخر ہو، میرا لباس ایسا ہونا کہ لوگوں کی نظریں اٹھے اس کے اوپر، دیکھیں کہاں سے لے کر آئے ہیں، سب سے ایک دم الگ، لیٹسٹ ہو، مہنگا ہو، برانڈڈ ہو، تو یہ انداز بندہ تکبرانہ اختیار کرتا ہے۔ تو تکبر والے کے بارے میں بتایا گیا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب جنت میں نہیں داخل ہوگا تو کہاں جائے گا، جہنم کی طرف جائے گا۔ تو بندہ اس سے بچنے کی کوشش کرے، عاجزی اختیار کرے۔ اسی طرح ایک بڑا گناہ جو ہے نا رشوت لینا۔ اس میں بھی میں اس چیز کی طرف تھوڑی توجہ دلانا چاہوں گا کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ نے کسی کو دیکھا کہ اس نے پینچے نیچے لٹکائے ہوئے ہیں، یا پھر اس نے کپڑا اس طریقے سے لٹکایا ہوا ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ تکبرانہ انداز ہے، لیکن ہم نے اس کے دل کے اندر جھانک کے نہیں دیکھا نا، تو اب ہمیں اس پہ فتوے بھی نہیں لگانے چاہیے۔ ہم جو ہے نا اس کو بول دیں کہ بھائی وہ متکبر ہے، یوں بولنا، تو یہ بولنا بھی درست نہیں ہے، اور یہ معاملہ تو دل سے ہے نا، تو ہم نے اس کے دل کے اندر جھانک کے نہیں دیکھا نا کہ اس کے اندر تکبر ہے۔ تو ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اس طریقے کا عمل نہیں کرنا، یعنی تکبر والے انداز میں کپڑا نہیں لٹکانا، کہیں اس کے تناظر میں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ بھائی اگر کوئی لٹکا رہا ہے تو ہم اس کو متکبر کہنا شروع کر دیں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر کہیں تکبر نہ آ جائے اور دیگر چیزیں نہ آ اپنے اوپر یہ غور کرنا چاہیے کہ میں نے اگر ایسا کیا ہے، پہلے تو یہ سنت سے ہٹ کر ہے تو اس کو نہ کروں میں، لیکن اگر ایسا ہو جائے اور خاص طور پہ نماز کے وقت ایسا ہو، بلکہ امیر اہل سنت نے بڑی ترغیب بھی اس کی دلائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ ہیں نا اس کو ایسے ہی چلاتے رہتے ہیں، بھائی ٹیلر نے سل دی ہے، شلوار بہت لمبی ہو گئی ہے، نیچے تک ہو گئی ہے، اور لوگ اسی کو پسند کرتے، بولے اگر یہ چھوٹا ہوگا نا تو ایسا لگے گا کہ بھائی یہ مطلب ان کے ناپ کا نہیں، ان کے چھوٹے بھائی کے ناپ کا جو سلا ہوا یہ پہن کر آ گئے ہیں، تو یہ انداز نہیں۔ امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ اگر ٹیلر کی غلطی سے سمجھ لیجئے ٹیلر نے لمبی سی دیا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب سی دیا ہے تو اب چلانا پڑے گا، تو امیر علیہ سنت نے فرمایا اگر ٹیلر جو ہے نا وہ جیب جو ہے سامنے کی طرف سینے کی بجائے اگر غلطی سے پیچھے کی طرف جیب لگا دے تو کیا بندہ پہننے کے لیے تیار ہوگا؟ نہیں چلے گا، یہ تو نہیں چل سکتا بھائی، بالکل نہیں چلے گا کہ یار یہ کیسے مطلب معاملہ۔ تو آج اگر کوئی بندہ اگر سنت کے خلاف اگر سلنے میں اگر کچھ معاملہ ہو گیا تو دوبارہ جا کر اس کو کٹنگ کروا کر اس کو جو ہے آج الٹریشن ہوتا ہے، صحیح کیا جاتا ہے، کروایا جا سکتا ہے۔ لیکن وہی چیز ہے کہ اگر کسی کے اگر جو تہبند ہے، شلوار وغیرہ زیادہ ہو، لٹکی ہوئی ہو، تو بندہ دوسرے کو یہ نہ کہے کہ تکبر کے ساتھ ہے یا خلاف سنت یہ کر رہا ہے، جان بوجھ کے کر رہا ہے، اس کو اچھے سے نرمی سے بتا دے اگر اس کو نہیں معلوم ہو، پھر وہ اگر وہ کر لے اس کو درست تو اچھی بات ہے، لیکن اس کو ہر کرنے والا یہ ضروری نہیں کہ وہ تکبر کے ساتھ کر رہا ہو۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کا پیٹ جو ہے نکلا ہوتا ہے اور تہبند وغیرہ باندھتے ہیں تو وہ بعد میں جو ہے نا سرک کر ان کے پائچے جو ہے وہ نیچے ہو جاتے ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں موجود ہے
تو وہ اس سے بچنے کی بھی کوشش کر رہی، تو وہ ان چیزوں میں شامل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان باتوں پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک کام جو ہو رشوت لینا اور دینا جو ہے یہ دونوں حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام. آج یہ رشوت کا امپیکٹ جو ہے اس سوسائٹی کے اوپر کتنا بڑا ہے. یہ برائبز، رشوت لینا، یعنی کسی کو اگر اپنا جائز حق بھی کوئی حاصل کرنا ہے، کئی دفتروں کے چکر لگانا ہے، تو جب تک وہ رشوت نہیں دے گا، سب سے پہلے جو ہے جو پیون ہوگا باہر، جو واچ مین ہوگا، اس کو رشوت دے گا کہ بھائی کسی سے ملنے کا مجھے بتاؤ، میرا کام ہو جائے. تو پھر وہ پیسہ لے کر اس کو آگے بڑھائے گا، پھر وہ آپ کو فلاں افسر سے ملاتا ہوں، پھر اب وہ ساری فائل ڈاکیومنٹ سب چیزیں موجود ہے، یہ لاؤ وہ لاؤ وہ لاؤ. اب یہ دیکھ رہا ہے کام نہیں بنے گا، اس کو اشارے میں یا باتوں میں، یا بعض لوگ صاف صاف بول دیتے کہ بھائی یہ رقم لوں گا نا تو تمہارا کام ہوگا. اس کو سیلری اپنی مل رہی ہے، اس کو بعض جو ہے گورنمنٹ کے بھی ادارے ہوتے ہیں. کئی جگہ پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ بندے کے شر سے بچنے کے لیے یا اپنا جو ہے وہ فائدہ کروانے کے لیے لوگ رشوت دے رہے ہوتے ہیں، لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ واقعی میں دیکھیں، اب حدیث میں بھی فرمایا گیا نا، راشی اور مرتشی، چاہے رشوت دینے والا ہو یا رشوت لینے والا ہو، دونوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے. دونوں جو ہے وہ لعنتی ہے. اچھا، اس میں یوں بھی ہوتا ہے مظفر بھائی، جب ایسے لوگ ہوتے ہیں نا تو ان کے چہرے سے بھی نور اڑ چکا ہوتا ہے. بالکل، ان کے چہرے سے لگ رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ جو ہے نا وہ اس طریقے کے جو ہے نا لوگ ہیں. خیر حکم تو نہیں لگانا چاہیے، کسی کو دیکھ کر اس طریقے سے بولنا نہیں چاہیے، لیکن جو کرتے ہیں اس طریقے سے ان کو اس طریقے سے کرنا نہیں چاہیے، ڈرنا چاہیے. یہ سوچنا یہ چاہیے کہ آج میں مال جمع بھی کر رہا ہوں، حرام مال جو جمع ہوتا ہے نا، چاہے وہ سود کے ذریعے اس نے حاصل کیا ہو، رشوت کے ذریعے حاصل کیا ہو، چوری کے ذریعے حاصل کیا ہو، کسی کا مال دبا لیا ہو، لوٹ لیا ہو، کسی کے مال پر قبضہ کر لیا ہو، یتیم کا مال کھا لیا ہو، میراث میں سے جس انداز سے بھی اس نے مال جمع کیا، اب وہ مال اس کے لیے کیسا وبال بن گیا کہ دنیاوی مال جو اگر حلال ہوگا تو حلال کا حساب دینا ہوگا، اور حرام اگر ہوگا تو حرام پہ اس کو عذاب ہوگا، اور وہ حرام مال اس کے کسی کام کا نہیں. اگر وہ عبادت میں بھی خرچ کرے گا تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی. اس نے لباس سلا اور وہ پہن کر نمازیں پڑھ رہا ہے، اس کی نمازیں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. اور اس کا مال جو ہے بعض اوقات یہ بھی روایتیں بتائی گئی کہ بندہ جو ہے نا سفر میں ہے، لباس گرد آلود ہے، بال اس کے گرد آلود ہے، اور ہاتھوں کو اٹھا رہا ہے دعا کے لیے. اب مسافر کی بھی دعا قبول ہوتی ہے، پریشان حال جو مضطر ہوتا ہے اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے. اور گرد آلود ہے بندہ اور دل زاری کے ساتھ جو ہے دعا کر رہا ہے، دل سوزی کے ساتھ دعا کر رہا ہے، تو حالات ایسے ہیں کہ اس کی دعا قبول ہونی چاہیے. لیکن بتایا گیا کہ اس کا لباس جو ہے نا وہ حرام مال سے بنا ہوا ہے، اس کا بدن جو پلا بڑا ہے یہ حرام مال کو کھا کر پلا بڑا ہے. تو پھر بتایا گیا کہ جہنم کے لیے زیادہ حقدار ہے یہ شخص جو ایسی چیزوں سے آگے بڑھا ہے. اچھا، اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ نہیں کر پاتے بیچارہ، معاشرے میں جو کام آپ کو کرنا ہے اس کو دوسرا نام دے کر، رشوت کو دوسرا نام دے کر کہ بھائی چائے پانی ہے، بھائی خرچہ ہے، نذرانہ ہے، خوشی ہے، تو یہ نام بدلنے سے نا اس کا حکم نہیں بدل جائے گا. اچھا، وہ عادت سب کو پڑتی جا رہی. آج گیس سلنڈر بھی لوگ ڈیلیوری کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کو گیس کمپنی جو ہے وہ رقم دے رہی ہے، لیکن وہ آگے کہتے چائے پانی دے دو بھائی، چائے پانی دے دو. ہر جگہ بھائی کچھ کام کرنا ہے چائے پانی. تو چائے پانی کے نام سے جو ہے نا مانگنا، اور جس کا مطلب جس کی رقم نہ ملے اس کا کام نہیں کرنا. اچھا، کچھ جگہوں پہ جیسے مثال کے طور پہ وہ اجازت ہوتی ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے کہ مطلب جہاں پہ بندہ جاب کرتا ہے یا جہاں پہ کام کر رہا ہوتا ہے تو سیٹ کی طرف سے بھائی چائے آتی ہے اس ٹائم پہ، نہیں وہ مروتاً دی جا رہی ہے، وہ ایک الگ بات ہے. رقم کو جو ہے نا رقم کو نام دیتے ہیں وہ لوگ چائے پانی، رقم کو اس کہ طریقے مطلب نام دے رہے ہوتے ہیں. 50 روپیہ، 100 روپیہ، 200 روپیہ خوشی سے کچھ نہ کچھ دو تو یہ چائے پانی میں میرے استعمال ہوگا، اور بس جو ہے یہ اگر دو گے تو کام ہوگا، یہ اگر نہیں دو گے نا تو تمہارا کام پھر رکھڑتے رہو. تو یہ لوگوں کو پریشان کرنا. اچھا، اس میں بندہ اگر مجبور ہو کے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے وہ دے دے مجبوراً، تو پھر یہ ہے کہ وہ دینے والا پکڑ میں نہیں ہے، لیکن لینے والا جو ہے وہ ہر حال میں مطلب اس کی پکڑ. مختلف صورتیں ہیں، بہت ساری صورتیں ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، اور اس کو بھی سیکھنا چاہیے کہ رشوت کے بارے میں ہمارا دین اسلام کیا کہتا ہے. اور اس کے حوالے سے بہت ساری صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ بندہ اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ وہاں پر چاہے شریعت جو ہے نا وہاں پر کچھ تخفیف یا اس طریقے کی صورتیں نکال رہی ہوتی ہیں، لیکن لینے والے کو جی. تو یہاں پر بہت سارے ایسے اعمال بھی بیان کیے گئے آج کے پروگرام میں جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اعمال سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، جہنم سے بھی ہماری حفاظت فرمائے. دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہی سے سب کچھ ہو سکتا ہے. توفیق جس کو نصیب نہیں ہوئی تو پھر جو ہے چاہے وہ کتنے بھی اعمال کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نا بہانہ ڈھونڈتی ہے.
ہے نا. تو بندے کو نا کوششیں کرتے رہنا چاہیے, اعمال میں زیادہ سے زیادہ کوششیں کرتے رہنا چاہیے, اچھے کام کرے, گناہوں سے بچتا رہے. بائی چانس اگر کبھی اس سے کچھ غلطی ہو گئی ہے, کچھ مسٹیک ہو گئی, تو خیر اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے, لیکن بندے کو حساس رہنا چاہیے لوگوں کے معاملات میں, چاہے حقوق اللہ کا معاملہ ہو, چاہے حقوق العباد کا معاملہ ہو, ان تمام چیزوں کے اندر بڑے حساس رہنے کی ضرورت ہے. اور بہت سارے فسادات جو ہمارے معاشرے کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں, اگر بندہ حساس طبیعت کا ہو اور ان سب چیزوں کو ڈیپلی ذرا سوچے تو انشاءاللہ امید ہے کہ بہت سارے گناہوں سے وہ بچنے میں کامیاب ہو سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہاں رہ کر, یہاں بیٹھ کر نیکی کی دعوت دینا, پروگرام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ناظرین, پروگرام کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے. انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے ایپیسوڈ میں اور نئے ٹاپک کے ساتھ. جب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے, اپنا بے حد خیال رکھیے. تاجدار حرم اے شہنشاہی دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو. نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں, فسنا جاؤں قیامت میں مولا کہیں اے شفیع لاج رکھنا تمہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. پھر بلا لو مدینے میں عطار کو, پھر بلا لو مدینے میں عطار کو, یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو, کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یا اللہ تبارک و تعالیٰ, جس طریقے سے ہم نے یہاں پر جھوم جھوم کر درود و سلام پڑھا, سنہری جالیوں کے سامنے بھی جھوم جھوم کر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما. جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور عطا فرما. جہاں جہاں مسلمان بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خود جہنم کے اعمال سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما. جو ناظرین ناظرات جو ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئے, اور ہم سب کے دلوں کے اندر جو بھی نیک جائز تمنائیں ہیں, آرزویں ہیں, التجائیں ہیں, ان تمام تمناؤں کو, آرزوؤں کو, التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تیری رضا پہ کھلے آنکھ, لب پہ ہو